بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین، تو مولوی عبداللطیف صفدر مقلد وہ اپنی اس تقریر میں کہتے ہیں کہ معمل بن اسماعیل کے بارے میں شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی نقل کرتے ہیں کہ امام ذہبی نے کہا کہ اس کو امام بخاری نے منکر الحدیث کہا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے معمل بن اسماعیل کو منکر الحدیث قطعاً نہیں کہا، اور جنہوں نے بھی اس طرح کچھ باتیں نقل کی ہیں ان سب کی یہ خطا ہے، کیونکہ امام بخاری نے دراصل معمل بن سعید بن یوسف کو منکر الحدیث کہا، نہ کہ معمل بن اسماعیل کو اس نے منکر الحدیث کہا، جیسا کہ آپ اس کی ویڈیو سماعت فرمائیں کہ وہ اس ویڈیو میں کیا کہتے ہیں۔ راوی ہے محمد بن اسماعیل۔ اس محمد بن اسماعیل کے متعلق اہل حدیث حضرات کے شیخ العرب والعجم پیر بدیع الدین شاہ راشدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی سند میں محمد بن اسماعیل راوی ہے، جس کے متعلق حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ منکر الحدیث، یعنی یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ تو سامعین، یہ فی الحال میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ روایت کتنی صحیح ترین ہے، کتنی صحیح ترین ہے۔ جی سامعین، تو آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی نے کہا کہ امام ذہبی نقل کرتے ہیں امام بخاری سے کہ انہوں نے اس کو منکر الحدیث کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو امام بخاری نے منکر الحدیث قطعاً نہیں کہا۔ آپ لوگ ہو اندھی تقلید والے، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ لوگوں کو جہاں سے کوئی عبارت مل گئی بغیر تحقیق کی آپ لوگوں نے وہ عبارت نقل کر دی، آپ لوگوں کو تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے معمل بن اسماعیل کو منکر الحدیث قطعاً نہیں کہا۔ اگر کہا ہے تو امام بخاری نے کس کتاب میں کہا، کس چیپٹر میں کہا، کس جلد میں کہا، یہ آپ کے اوپر قرض ہے۔ امام بخاری سے آپ صحیح ثابت کر دیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کس جگہ پر، کس کتاب میں، کس صفحے پر معمل بن اسماعیل کو منکر الحدیث کا۔ انشاءاللہ آپ قیامت کے دن تک نہیں دکھا سکتے۔ رہی بات یہ کہ آپ نے شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی کی عبارت نقل کی ہے، تو محترم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ جنہوں نے اس طرح نقل کی ہے ان سب کی یہ خطا ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو یہاں پر معمل بن سعید بن یوسف کو منکر الحدیث کہا، نہ کہ معمل بن اسماعیل کو۔ اور اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ نے استشہاد کی طور پر ان سے روایتیں لی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مزید میں آپ کے سامنے کچھ حوالے رکھتا ہوں کہ یہ ایک ثقہ راوی ہیں۔ امام بخاری نے اس کو منکر الحدیث قطعاً نہیں کہا، اگر کہا تو یہ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ اس کو ثابت کر دیں۔ امام ابن معین نے معمل بن اسماعیل کو ثقہ کہا اپنی کتاب تاریخ ابن معین کے اندر، اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے معمل بن اسماعیل سے روایت لی ہے، دیکھیں مسند احمد۔ اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر امام ترمذی نے معمل کی حدیث کے بارے میں کہا کہ حسن صحیح، اور یہ امام ترمذی کی کتاب سنن ترمذی آپ دیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تہذیب الآثار کے اندر کہتے ہیں کہ ان احادیث کی سند ہمارے نزدیک صحیح ہے، یعنی کہ جس میں معمل بن اسماعیل ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یعنی کہ امام دارقطنی کہتے ہیں کہ اسنادہ صحیح، ایک روایت میں جس میں معمل بن اسماعیل ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، دیکھیں سنن دارقطنی۔ اس کے علاوہ امام ابن شاہین معمل بن اسماعیل کو ثقہ کہتے ہیں، دیکھیں اس کی کتاب تاریخ اسماء ثقات۔ اور اس کے علاوہ امام حاکم نیساپوری معمل کی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ اور اس کے علاوہ امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ کے اندر بھی اس کو ثقہ میں شمار کیا، اس سے حجت لی ہے۔ اس کے علاوہ امام منذری اور دیگر امام ابن قیم، امام ذہبی، ان سب نے اس کو جو کہ وہ ثقہ کہا۔ تو یہاں پر جمہور نے اس کو ثقہ کہا ہے، بلکہ امام بخاری کے قول کو جو نقل کرتے ہیں وہ آج تک امام بخاری سے ثابت نہیں کر پائے۔
بلکہ یہ تو ان کی خطا ہے. امام بخاری نے کسی اور کو منکر الحدیث کا اور آپ لوگوں نے کسی اور کو سمجھا. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی کا حوالہ دیا. تو آپ کے علم کے لیے میں آپ کو چند حوالے دیتا ہوں کہ آپ کے اکابرین نے اس کو سکھا کا. کم از کم آپ اپنے اکابرین کو دیکھ لیتے, تب بھی ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. یہ تو عوامی سمجھ سکتی ہے, یا تو آپ دگلی پالیسی سے کام لیتے ہیں یا تو آپ کا مطالعہ ناقص ہے. یہاں پر دیکھیں, مولانا ظفر احمد عثمانی حنفی معمل ان سفیان والی ایک سند کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رجالہ ثقات, اس کے رجال سب کیا ہیں؟ ثقہ ہے. دیکھیں اعلیٰ السنن جلد نمبر 2, یہ آپ کی کتاب ہے ظفر احمد تھانوی صاحب کی. اور اس کے علاوہ علامہ عینی حنفی معمل کی ایک حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسنادہ صحیح. عمدۃ القاری علامہ عینی اور ظفر احمد دونوں کیا کہتے ہیں؟ معمل کو ثقہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگ کی بہت مشہور کتاب حال ہی میں جو مشہور ہے حدیث اور اہل حدیث, اس میں تو کئی جگہ پر معمل بن اسماعیل کی حدیث کو آپ لوگوں نے دلیل پیش کی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم اور تمہارے اکابرین خود اس سے حجت لے رہے ہیں, تب یہ منکر الحدیث نہیں ہے. اور جب اہل حدیث دلیل لیں تب یہ منکر الحدیث ہے. آپ کے اکابرین یہاں پر مان رہے ہیں. تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں حدیث اور اہل حدیث صفحہ نمبر 270, جہاں پر حدیث نمبر جو 3 ہے, اس کی سند میں جو ہے معمل بن اسماعیل ہیں. یہ آپ کے اکابرین اس کو سکہ کہہ رہے ہیں, اور آپ کس منہ سے اس کو منکر الحدیث کہہ رہے ہو؟ تو اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. آپ وہ باتیں کریں جو آپ کو باتیں زیب دیں. آپ اکثر و بیشتر میں نے دیکھا کہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں جن پر آپ کی کوئی تحقیق نہیں ہے. آپ اپنے اکابرین کو نہیں دیکھتے, بلکہ معمل بن اسماعیل تو آپ کی اصولوں یعنی آپ احناف کے ہاں بھی یہ کیا ہے؟ سکہ راوی ہے, اور یقیناً سکہ راوی ہے. اور امام بخاری کا جو آپ نقل کرتے ہیں تو آپ امام بخاری سے ہمیں ثابت کر کے دیں کہ امام بخاری نے کس کتاب میں, کس چیپٹر, کس جلد, کس صفحے میں اس کو جو ہے وہ منکر الحدیث کہا ہے. یہ آپ کے اوپر قرض ہے. جی سامعین, اس کے بعد آپ عبداللطیف صفدر حنفی مقلد کی ایک اور خیانت دیکھیں کہ شاہ صاحب کی اسی کتاب کی اسی عبارت کو نقل کرتے ہوئے ایسے کہہ رہے ہیں کہ معمل بن اسماعیل کو جیسے کہ منکر الحدیث شاہ صاحب بھی تسلیم کر گئے. گویا کہ اس کی گفتگو سے ایسے معلوم ہوتا ہے, اور انہوں نے عبارت جو نقل کی ہے ایسے ہی کہہ رہے ہیں. تو اب آپ اس عبارت کو غور سے دیکھیں کہ اوپر جو شاہ صاحب نے عبارت نقل کی ہے تو یہاں پر نمبر 1 لگا کے شاہ صاحب نے نیچے حاشیہ بھی لگایا. آپ غور سے دیکھیں, اور حاشیے کے نیچے آخر میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عبارت جو نقل کی ہے بطور الزاماً پیش کی ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ عبداللطیف صفدر صاحب آپ کا چشمہ درست نہیں ہے, آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چشمہ درست کرائیں تاکہ آپ کی نظر جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے. اگر آپ کا چشمہ صحیح ہے, آپ کی نظر صحیح ہے, تو پھر محترم آپ کی یہ جو دوگلی پالیسی اور یہ خیانت ہے یہ بہت ہی ہلاکت والی چیز ہے, اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور دھوکے بازی, خیانت کرنا یہ کن کا وتیرہ اور کن کا کام ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. اور عوام الناس سے میں مخاطب ہوں کہ دیکھیں کہ شاہ صاحب کی عبارت کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب بھی اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں. نقل کرنے کا مقصد یہ ہے, انہوں نے یہ کہا صفدر صاحب نے. تو آپ غور سے دیکھیں کہ اسی کتاب کی اسی عبارت میں نمبر 1 دیکھیں شاہ صاحب نے نیچے حاشیہ بھی لگایا ہے کہ ہم نے یہ عبارت نقل کی ہے بطور الزامی. اور صفدر صاحب خوب جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ الزامی عبارت پیش کرے تو وہ اس کا خود قائل نہیں ہوتا. یہ عبداللطیف صفدر بھی اس کی چیز کو مانتے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم آپ کی اس خیانت کو کہاں لوگوں کو پیش کرائیں؟ اور الحمدللہ لوگ تو بالکل بخوبی جان گئے, اور لوگ دیکھتے بھی ہیں, دیکھ رہے بھی ہیں, اور سمجھتے بھی ہیں کہ یہاں پر خیانت کون ہے, امانت دار کون ہے, یہاں پر جو ہے وہ دگلی پالیسی سے کام کون لے رہا ہے. تو ناظرین, آپ نے سماعت کی فرما لی, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے جان لیا کہ یہاں پر حنفی ایک عبارت ایک ویڈیو کے اندر کتنی خیانتیں کر چکے, اپنی تقاریروں میں, اپنی مجلسوں میں کتنی خیانت کرتے ہوں گے. آپ اس سے اندازہ